الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے عادت کرنا۔ انسان کے روزمرہ زندگی میں یہ کبھی کبھار انسان کو بیماری بھی لاحق ہوتی ہے، اور اس کے عزیز و اقارب کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اس عادت کو اگر آدمی اپنے طور طریقے سے پورا کرے گا تو یہ کوئی عبادت نہیں بنے گی۔ ہاں، اگر اس عمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے عیادت کرے گا تو اس کا یہ عیادت کرنا یہ عادت نہیں رہے گی، وہ عبادت بن جائے گی۔ کون سی وہ تعلیمات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے؟ ان میں سے چند اہم جو تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی عیادت کرنے میں یہ نیت نہ کرے کہ میں بیمار ہوا تھا تو وہ آیا تھا، اب وہ بیمار ہوا ہے تو میں بھی جاؤں، نہیں جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے۔ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت ثواب کی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی ثواب کی نیت کر کے جائے گا تو پھر اس کا یہ جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد مریضا، جو کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ مسلسل جنت کے باغات میں اور اس کے میووں میں رہتا ہے، حتیٰ یرجع، جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا۔ تو یہ نیت ہو کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فضیلت حاصل کرنی ہے، اس نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ اس کا عیادت کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ عیادت کے لیے جانے میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کہ کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کا آدمی پتہ ہی نہ لینے جائے، اسے پوچھنے ہی نہ جائے، اگنور کرتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی کسی کی بیماری کا علم ہو تو اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیٹا جب وہ بیمار ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے اور اس کی بیمار پرسی کی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عقیدے میں غلط ہے، مشرک ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ محلے میں رہتا ہے، جان پہچان والا ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں، میں نہیں پوچھنے جاؤں گا، نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں بھی ہے تو اس کی بھی عیادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی روایت ہے، کہ ایک لڑکا تھا یہودی، تو وہ بیمار ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یہودی ہے، مسلمان ہے نہیں، اس کی میں کیوں عیادت کروں، بلکہ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اسے دیکھا کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا، تو آپ نے اس کو اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے والد سے پوچھا، والد نے کہا اسلام قبول کر لو، تو وہ اسلام قبول کر کے اس کے بعد فوت ہوا، یعنی اس کی آخرت بہتر ہو گئی۔ تو اس لیے آدمی کو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ بیمار آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، وہ بات جلدی قبول کر لیتا ہے۔ صحت مند آدمی کا ذرا دل سخت ہوتا ہے، کئی دلائل دینے کے بعد جا کر اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے
کہ ایک مشرک ایک کافر کی عیادت کرنے سے اس کی آخرت بہتر ہو جائے، وہ اسلام قبول کر لے، شرک چھوڑ دے۔ تو اس لیے مشرک بھی ہو تو پھر بھی عیادت کرے۔ مریض اگر بے ہوش ہے تو یہ سوچ کر کہ مریض تو ہوش میں نہیں ہے، اس نے مجھے دیکھنا نہیں ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا، میں اس کا حال پوچھنے آیا ہوں، نہیں، اگر وہ بے ہوش بھی ہے تب بھی عیادت کرنے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں جانے سے، دعا کرنے سے اللہ اسے ہوش عطا فرما دے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گئے تو اس وقت وہ بے ہوش تھے، آپ نے وضو کیا، وضو کا پانی ان پہ چھڑکا، چھڑکنے سے ان کو ہوش آ گیا۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس کی بیماری ٹل جائے، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے۔ اسی طرح عیادت کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایک دفعہ عیادت کر آیا ہوں، پتہ لے آیا ہوں، تو اب بار بار جانے کی کیا ضرورت، نہیں۔ جب تک آدمی صحت مند نہیں ہوتا، ایک دفعہ آپ نے عیادت کی ہے، پھر ایک دو دن بعد پھر عیادت کرنے چلے جائیں، بار بار عیادت کرنے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو غزوہ خندق میں ایک تیر لگ گیا اور وہ شاہ رگ میں پیوست ہو گیا، اور اس کی وجہ سے رگ حیات کٹنے کے جو ہے وہ کافی امکانات تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ اب زندہ باقی نہیں بچیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خیمہ ہی مسجد میں لگا دو تاکہ مجھے بار بار ان کی عیادت کرنے کا موقع ملے۔ تو اس لیے بار بار عیادت کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے، اور سنت سمجھ کر اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے جب جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے، نہ اس میں کوئی سواری استعمال کرتے تھے بلکہ پیدل چل کے جاتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو سنت پر عمل کرنے کے لیے آدمی کو پیدل چل کے جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آدمی گھر میں نہیں جا سکتا یا بیمار ایسی صورتحال میں ہے کہ اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، بعض اوقات اس سے ملنے کو منع کر دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل خانہ سے اس کی خبر معلوم کرتا رہے، کہ جو آدمی اندر سے آئے اس سے پوچھ لے کہ کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے۔ یہ بھی ایک عیادت کا طریقہ ہے۔ پھر جب عیادت کرنے جائے تو وہاں جو لوگ موجود ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ اپنے بیمار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر وہ کسی چیز پہ اصرار کرتا ہے تو ڈانٹے نہ، اگر وہ کوئی چیز بار بار مانگتا ہے تو اس سے اکتائیں نہ، بلکہ اس کا خوب خیال رکھیں۔ بیمار آدمی بعض اوقات اکتا جاتا ہے، بار بار ایک چیز کا اصرار بھی کرتا ہے، تو اس میں برتاؤ میں جو ہے وہ برائی نہیں آنی چاہیے بلکہ اچھائی رہنی چاہیے۔ اور عیادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیمار آدمی کے سرہانے کے پاس جا کر یا تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھنے کی جگہ ہے، نہیں تو کم از کم کھڑے ہو کر، کیونکہ بیمار آدمی کو زیادہ جو ہے دور سے بول کر اپنی آواز پہنچانے میں دقت ہوتی ہے، تو دور نہ بیٹھیں بلکہ قریب بیٹھیں، اور قریب بھی اس کے کانوں کے قریب جو سرہانہ کی جگہ ہے وہاں جا کر بیٹھیں، یا پھر وہاں کھڑے ہو کر اس سے بات چیت کریں۔ مریض سے جا کر حال بھی پوچھنا چاہیے، یہ نہیں صرف دیکھ کر واپس آ جائیں اور دور دور کھڑے کھڑے واپس آ جائیں، بلکہ اس سے ہم کلام ہوں، اس سے پوچھیں کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے۔ تو یہ پوچھنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح مریض کو بیماری کے فضائل اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ بتانا چاہیے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کی عیادت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری اس بیماری سے تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی، جیسے کہ آخری دعا ہے، میں نے یہاں لکھی ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بیماری بھی گناہوں کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس طرح اس کو فضائل سنانا تاکہ وہ اس کی بیماری کے اندر جو کیفیت ہے اکتاہٹ والی، پریشانی والی، وہ اجر و ثواب سن کر اس کی وہ اکتاہٹ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح
مریض کے لیے جب دعا کریں تو دعا کرتے وقت اگر وہ غیر محرم نہیں ہے، محرم میں بھی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مرد کی عیادت کرتے وقت اس کے سر پہ، اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے، اس سے اپنائیت ہوتی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے۔ لیکن اگر غیر محرم ہے یا محرم بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا اس صورت میں، مثلا والدہ ہے تو اس کے تو پیشانی پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن غیر محرموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اور مرد کی عیادت کرتے وقت اس کے سر پر، اس کے ہاتھ پر، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو اس سے اس کی اپنائیت بھی محسوس ہوگی اور اس کا کافی بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہوگا، سنت طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کے ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی درود پاک پڑھے، اور اسی طرح یہ ایک دعا ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بیمار ہو اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ 7 دفعہ دعا پڑھی جائے۔ میرے ساتھ پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 دفعہ پڑھیں گے، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ ضرور اس کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان کو یاد کر لیا جائے، اپنے بیماروں پر جو خطرناک بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ 7 مرتبہ دعا پڑھیں۔ باقی موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو وہ تو ٹل نہیں سکتا، لیکن اگر موت نہیں آئی تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس بیماری سے اس کو ضرور شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ہے کہ مریض سے اس کی من پسند چیز پوچھنا، صرف پوچھنا ہی نہیں ہے بلکہ مہیا بھی کرنا، کہ پوچھنا کہ اس وقت کیا کھانے کو دل کر رہا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں، تو وہ چیز اس کو اگر مضر نہیں ہے تو اسے مہیا کر دینا۔ اسی طرح مریض کو اس بات کی تلقین کرنا کہ تم اپنے مرض کو برا نہ کہو، کہ اس کو گالیاں نہ دو، بیماری کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی بیماری میں اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، تو اس کو منع کرنا کہ موت کی تمنا کرنا بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، بلکہ اس ایسے الفاظ زبان اور دل میں لانے ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی تلقین ہے کہ مریض کی عیادت کرتے وقت زیادہ دیر ان کے پاس نہ بیٹھے، تھوڑا سا وقت جو اس کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ جیسا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس لوگ بیماری کے لیے عیادت کرنے کے لیے آتے گئے، اور ایسے آئے کہ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہی نہیں۔ کئی لوگ تو چلے گئے اور ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ اٹھ کے جاتا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اس نے پوچھا بڑی خیر خواہی میں، بڑی دیر بیٹھنے کے بعد، کہ اگر آپ اجازت دیں تو دروازہ بند نہ کر دوں، لوگ اندر نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا بند تو کرو لیکن باہر سے بند کرو، یعنی مطلب یہ کہ آپ بھی اٹھ کر چلے جاؤ، آپ کے بیٹھنے سے مجھے کافی دقت ہوتی۔ تو مریض کا خیال رکھنا چاہیے، زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم ان تعلیمات کا خیال رکھیں گے تو ہمارا یہ جو عیادت کا عمل ہے یہ پھر عادت نہیں رہے گی، انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔